آج کا ولاگ یورپ میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، جس میں ہم یورپی یونین کے ایک نئے قانون کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے ہے اور ڈرائیونگ کے جو قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے جس سے وہ سب لوگ متاثر ہو سکتے ہیں جو کسی بھی یورپی ملک میں ڈرائیونگ کر رہے ہوں۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے وہ یورپی یونین کی سطح پہ جو ہے وہ منظور ہوا ہے اور یہ ڈرائیونگ سے متعلقہ ہے۔ اس موجودہ جو قوانین ہیں ان کے مطابق اگر کوئی شخص یورپی یونین میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے کوئی سنگین جرم کرتا ہے، بڑی خلاف ورزی کرتا ہے، مثلا وہ شراب پی کے گاڑی چلا رہا ہے یا اس کی رفتار بہت زیادہ ہے یا اس نے کوئی بہت ہی سنگین قسم کا ایکسیڈنٹ کیا ہے، تو اس صورت میں جس ملک میں وہ جرم کرتا ہے وہ ملک اس کے لائسنس کو جو ہے وہ منسوخ کر سکتا ہے، لیکن باقی یورپ میں اس کا لائسنس جو ہے وہ ویلڈ رہتا ہے۔ مثلا اگر آپ کا لائسنس فرانس کا ہے اور آپ نے جرمنی میں کوئی بڑی خلاف ورزی کی ہے تو جرمنی اپنی سرزمین پر آپ کو ڈرائیونگ کرنے سے روک سکتا ہے، لیکن باقی یورپ میں نہیں۔ لیکن اب جو قانون منظور ہو رہا ہے اس کے تحت اگر کسی ایک یورپی ملک میں آپ کا لائسنس ضبط ہوگا تو سمجھیں کہ تمام یورپی ملکوں میں آپ کا لائسنس جو ہے وہ ضبط ہو جائے گا۔ مثلا اگر آپ نے شراب نوشی کر کے سویڈن میں جو ہے وہ گاڑی چلائی ہے اور سویڈن کی پولیس آپ کو پکڑتی ہے تو آپ کا لائسنس جو ہے وہ اگرچہ اسپین کا بنا ہوا ہے یا اگر وہ ڈنمارک کا بنا ہوا ہے، آپ پورے یورپ میں گاڑی نہیں چلا سکیں گے۔ اور اس میں بڑی اہم جو ہے وہ شقیں رکھی گئی ہیں، جو بڑے جرائم ہیں ان کی بنیاد پہ ایسا ہوگا۔ اس میں پہلا تو وہی ہے کہ شراب پی کے یا نشے کی حالت میں جو ہے وہ گاڑی چلانا، دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ تیز رفتاری چلانی، یعنی 50 کلومیٹر فی گھنٹہ جہاں پہ حد رفتار ہو اس سے زیادہ چلانا، 50 پلس چلانا، وہ اس میں شامل ہوگا۔ اور تیسرا، اگر آپ جان لیوا قسم کے حادثات کے مرتکب ہوں اور اس قسم کی خلاف ورزی کریں جس سے انسانی جانوں کو جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہو، اور یہ جو نیا قانون ہے یہ یورپی یونین نے ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے کیا ہے۔ اب اس میں ڈیجیٹل ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ 2030 میں جاری کیے جائیں گے، لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کو کارڈ کی صورت میں فزیکل لائسنس ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس میں کار اور جو موٹر سائیکل ہیں ان کے لیے 15 سال کے لیے لائسنس جاری ہوگا، لیکن جو ٹرک اور بس کے لائسنس ہیں وہ 5 سال تک ہوں گے، 5 سال کے بعد پھر ان کو رینیو کروانے ہوں گے۔ 65 سال سے زیادہ عمر کے جو ڈرائیورز ہیں ان کے لائسنس کی جو مدت ہے وہ کم رکھی جائے گی تاکہ وہ جلدی ان کو رینیو کروانا پڑے۔ اور جو نئے ڈرائیورز ہیں ان کے لیے 2 سال کی آزمائشی مدت ہوگی۔ سویڈن میں ابھی بھی جو ہے وہ 2 سال کی ہے کہ جس کے دوران اگر آپ شراب نوشی کرتے ہوئے منشیات یا کوئی اور آپ بڑا جرم کریں تو آپ کا لائسنس جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ اس نئے قانون میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے یورپی ملک میں رہتے ہیں اور آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے اور آپ کو اس ملک کی زبان نہیں آتی تو آپ اپنے ہوم کنٹری میں جا کے جو ہے وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کا ہوم کنٹری جو ہے وہ اسپین ہے اور آپ سویڈن آ گئے ہیں اور آپ نے اگر ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دینا ہے تو آپ اسپین میں جا کے اسپینش زبان میں دے کے باقی جو لائسنس ہے وہ سویڈن میں آ کے اپنا پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ شاید یورپ میں بھی جو ہے وہ پوائنٹ سسٹم آ جائے، لیکن جرمنی نے اس چیز کی مخالفت کی۔ جرمنی کا جی کہ پوائنٹ سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جناب معلومات بڑی اہم ہے، اور یہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے اور لوگ اس میں جناب یورپ جو ہے وہ سفر پہ نکلتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں۔ ہم خود 2 مرتبہ اسٹاک ہوم سے جو ہے وہ ڈنمارک، جرمنی اور بہت سے یورپی ملکوں سے ہوتے ہوئے فرانس، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا تک گئے تھے۔ بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اگر آپ سفر کریں تو اس چیز کا ضرور خیال کریں کہ اگر کسی ایک یورپی ملک میں بھی آپ نے ٹریفک آفنس کیا، بڑی خلاف ورزی کی، تو آپ کا لائسنس پورے یورپ کے لیے جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا۔ اور یورپی یونین یہ چاہتی ہے کہ 2030 تک جو ہے سڑکوں پہ حادثات کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں وہ 50% سے کم ہو جائیں۔ تو یہ جو نیا قانون بنا ہے اس کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کے خیال میں کہ یہ قانون اچھا ہے، کیا اس سے لوگوں کو سڑک پہ زیادہ تحفظ ملے گا اور اموات کم ہوں گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ سخت قانون ہے؟ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔